الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں 29واں پارہ۔ اس کی پہلی صورت سورۃ تبارک بھی اس کو کہتے ہیں، سورہ ملک بھی کہتے ہیں، سورہ منجیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت نجات دلانے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 آیتوں والی یہ سورت جو پڑھتا ہے سونے سے پہلے پہلے، اس بات کو سمجھ لیں، سونے سے پہلے نہیں، سونے سے پہلے پہلے، یعنی کوئی زور کے بعد پڑھ لے، عصر کے بعد پڑھ لے، سونے سے پہلے پہلے پڑھ لے، اس کو یہ قبر میں اس کی سفارش کرے گی اور اس کو عذاب نہیں ہونے دے گی، عذاب سے بچا لے گی۔ یہ بڑی عظیم صورت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ جو عقیدے کی جھول والے لوگ ہیں وہ کہیں گے جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے، ہاتھ نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے نہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تمہیں اچھے کام کون کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق پر کہ دیکھو میں نے کیسے بنایا ہے، بار بار دیکھو، پھر دیکھو، کوئی آپ کو کوئی سراغ نظر آتا ہے اس میں ہم نے ستارے لگائے ہیں اور ان کو ہم نے شیطانوں کو رجم کرنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے اور اس کے ذریعے آسمان کو مزین بھی کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جن ایسے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر آسمان دنیا تک چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر بات سننے کی کوشش کرتے ہیں اور ستارہ ٹوٹ کر ان کو لگتا ہے، بسا اوقات وہ بات سن چکے ہوتے ہیں اور نیچے پہنچا چکے ہوتے ہیں، اور بس اوقات ابھی نہیں پہنچا چکے ہوتے اور ستارہ ان کو لگ جاتا ہے، تو وہ بات نیچے آ کر پھر وہ پامسٹ اس کی وجہ سے اپنا دھندا چلاتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جہنم کا تذکرہ ہے۔ جہنم غصے کے ساتھ پھٹنے جا رہی ہوگی۔ جب اس میں کوئی بھی گروہ جائے گا تو جو پہرے دار ہے اس کا، وہ کہے گا سناؤ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے جی آیا تھا، لیکن ہم نے ان کی تکذیب کر دی، اس کو جھٹلا دیا تھا۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور ان کے لیے بہت بربادی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کا انکار کرو، کفر کرو، تمہیں خوف نہیں آتا؟ امین تم من فی السماء، ذات سے تم بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں پر ہے، ان یکسف بکم الارض، کہ وہ زمین میں تمہیں دنسا نہ دے۔ ام امین تم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو ذات آسمانوں میں ہے وہ تم پر پتھروں کی بارش نہ کر دے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ کے بارے میں فرمایا جو آسمانوں پہ ہے۔ اور بھی متعدد دلائل میں بیان کرتا رہتا ہوں جو دلالت کرتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے، اللہ تعالیٰ بلند ہے۔ یہ نظریہ کہ اللہ ہر جائی ہے، اللہ لامکاں ہے، اللہ دلوں میں ہے، نعوذ باللہ، یہ سب نظریات بغیر دلیل کے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو یہ پرندے جو فضا میں اڑ رہے ہوتے ہیں پر پھیلا کر، ان کو ہم ہی تو روک کر رکھتے ہیں ورنہ یہ گر جائیں۔ اللہ اکبر۔ تم دیکھتے نہیں ہو یہ جو تمہارے لشکر ہیں، کیا یہ تمہاری اللہ کے مقابلے میں مدد کر سکتے ہیں؟ یہ جو امن حد الذی یرزقکم، یہ جو رب تمہیں رزق دیتا ہے، اگر تمہارا رزق روک لے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ یہ سب باتیں کر کے اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اور خالص اس کی بات کو مانو، اس کی عبادت کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیں ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، اگر اللہ مجھے اور میرے صحابہ کرام کو ہلاک کر دے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کافروں کو عذاب علیم سے کون بچائے گا؟ یعنی اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ وہ رحمان ہی ہے جس پر ہم ایمان بھی لاتے ہیں اور اس پہ توکل کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا پانی گہرا کر دے، تمہاری پہنچ سے دور کر دے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو اور اس کا شکر اسی شکل میں ہے کہ اس کی عبادت خالصتاً کرو۔ اس کے بعد سورہ نون ہے، مکی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ قلم کی قسم اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ لوگ دیوانہ کہتے ہیں، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ دیوانے نہیں ہیں اور آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ جو لوگ آپ کو باتیں کرتے ہیں ان کو عنقریب نظر آ جائے گا کہ یہ کہاں کھڑے ہیں۔ آپ ان لوگوں کی جو قسمیں اٹھا اٹھا کر آپ کا مقابلہ کرتے ہیں ان کی بات بالکل نہ مانیں، یہ ذلیل ہیں، یہ تانا دینے والے، یہ چگلیاں کھانے والے، لوگوں کو لڑانے والے، نیکی سے منع کرنے والے اور سخت مزاج اور یہ بے نسلے، ان کی بات آپ بالکل نہ مانیں، اس لیے کہ وہ پیسے والے ہیں اور بچوں والے ہیں۔ یہ پیسہ اور دنیا کا مال اور بچے یہ تو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو پرانی کہانیاں ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 17 نمبر آیت سے لے کر 33 نمبر آیت تک ایک باغ والوں کا ذکر کیا ہے۔ ان کا باپ جب بھی فصل آتی تو صدقہ کرتا اور غریبوں کو ان کا حق دیتا تھا۔ بچے کہنے لگے جناب پانی ہم لگاتے ہیں اور ساری محنتیں ہم کرتے ہیں اور یہ غریب جناب ایسے آ کر کے لے جاتے ہیں، ابا بھی ہمارا عجیب ہے، ان کو دے دیتا ہے۔
ابا ان کا فوت ہو گیا تو کہنے لگے اب کی جو فصل آئے گی نا ہم رات 1-2 بجے کاٹ لیں گے اور صبح غریب آ کر دیکھتے ہی رہ جائیں گے کہ نہ وہ آئیں گے نہ ہم ان کو دیں گے۔ تو رات فجر کے بعد ہی انہوں نے چلنا شروع کر دیا، فجر سے پہلے عشاء کے تھوڑی دیر بعد اندھیرے میں کہ جاؤ رات ہی جا کر اپنا پھل اتار لو۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا باغ تباہ کر دیا تھا، پھر رونے لگ گئے، پھر پچھتانے لگ گئے۔ تو یہ عذاب دنیا کا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ غریب کا حق مت روکو اور فخر بھی نہ کرو اور اتراؤ بھی نہ اور احسان بھی نہ جتلاؤ، کیونکہ ہم آپ کے ذریعے ان کو دے رہے ہیں، یہ ہمارا مال ہے جو ان کے پاس جا رہا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں اور مجرموں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں گے؟ یہ کہتے ہیں جناب دنیا میں بھی ہمارے لیے خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہی ہوگی۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ کیا تمہارے ساتھ کو اللہ نے وعدے وعید اور قسمیں اٹھا رکھی ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا؟ اللہ المستعان۔ اس دن اللہ تعالیٰ پنڈلی سے پردہ ہٹائے گا اور ان کو سجدے کے لیے کہا جائے گا، تو یہ لوگ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے اللہ کو، وہاں بھی نہیں کر پائیں گے۔ یہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلاتے ہیں یا قرآن کو جھٹلاتے ہیں، ان کو چھوڑ دو، میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، خود ان کو پکڑوں گا ایسا کہ پھر یہ چھوٹ نہیں پائیں گے۔ اور اللہ واسطے صبر کرو اور آپ یونس علیہ السلام کی طرح وقت سے پہلے ہی نہ چلے جانا، آپ صبر کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ درست ہے کہ ان کی شر بہت سخت ہے۔ یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم، یہ تو آپ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ ہی پھسلا دینا چاہتے ہیں اور آپ کو مجنون کہتے ہیں۔ حقیقت میں یہ قرآن ذکر للعالمین ہے۔ اس کے بعد سورہ الحاقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحاقہ حق سے ہے، حق مانا حقیقت، جو حقیقتاً قیامت آنے والی ہے۔ مل حاقہ، وہ حق ہونے والی کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ نے سمود کا قصہ، عاد کا قصہ کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے 7 راتیں اور 8 دن ایسی طوفان والی اندھیری چلائی کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ فرعون کا قصہ ہلکا سا ان کا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت واقعتاً آئے گی، فیومئذ وقعت الواقعہ، اور آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے اپنے اوپر 8 فرشتے اپنے اوپر عرش کو اٹھائیں گے، اپنے اوپر۔ یہ جو فوق کا لفظ ہے آیت نمبر 17 میں، یہ تعویل کرنے والوں کو بہت پریشان کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاتھ کا معنی قبضہ قدرت کر دیا، چہرے کا معنی رضامندی کر دیا اور چہرے کا انکار کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ اوپر ہے، عرش کو اپنے اوپر اٹھائیں گے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو بہر صورت یہ آیت بڑی واضح دلیل ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ اس کے بعد 2 گروہوں کا ذکر ہے، ایک نیک لوگ جن کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا، وہ اپنی منمانی زندگی میں ہوں گے، اور ایک وہ جن کے الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا، وہ کہے گا کاش مجھے اعمال نامہ نہ دیا گیا ہوتا، کاش وہ موت آخری موت ہوتی، کاش میں دوبارہ نہ اٹھایا گیا ہوتا۔ ٹاٹر کر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا پکڑو اس کو، جکڑو اس کو، اس کے منہ سے ڈالو 70 ہاتھ لمبا زنجیر جہنم کا، اور پیٹ نیچے سے نکال کر اس کو جکڑ کے رکھ دو، جہنم میں ڈال دو، علیہ باللہ۔ یہ اس کے جرم کیا ہے؟ یہ ایمان نہیں لاتا تھا، یہ مسکین کے کھانے کی تلقین نہیں کرتا تھا، آج اس کے لیے گرم پانی ہے اور پیپ پینی پڑے گی اس کو، اللہ المستعان۔ تو جرم کیا ہے؟ ایمان اور مسکین کے کھانے کی تلقین۔ میرے عزیز بھائیو، ہم نے مسکین کے کھانے کی کبھی تلقین کی ہے؟ تو کھانا کھلانا یہ بھی ضروری ہے اور کھانے کی تلقین کرنا بھی ضروری ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن جیسے میں نے نازل کیا تھا ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر انہوں نے اپنی طرف سے کچھ اضافہ کیا ہوتا، ہم سیدھے ہاتھ سے پکڑ کر گردن کاٹ دیے ہوتے، گلا کاٹ دیے ہوتے۔ جب اللہ نے ایسا نہیں کیا تو اس کا صاف مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے آنے والی امانت میں ذرا بھی اضافہ نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ معارج ہے۔ معارج عروج سے ہے، اللہ تعالیٰ معارج والا ہے، بلندیوں والا ہے، یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے آنے والے عذاب کے بارے میں کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس دن 50,000 سال کا دن ہوگا اور فرشتے اور جبریل امین اوپر چڑھیں گے اللہ کی طرف، تو یہ بھی دلیل ہے اللہ اوپر ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیاں بیان کی 8 نمبر سے 18 نمبر تک۔ اس دن آسمان، زمین، پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ لوگ کہیں گے کاش میرے بچے، میری بیوی، میرے بھائی اور ساری کائنات کو آگ میں ڈال کر مجھے بچا لیا جائے، علیہ باللہ۔ یہ خبردار، یہ آگ ہے جو چمڑی ادھیڑ دے گی، اور جو منہ پھیر کر چلا جاتا تھا، بات نہیں مانتا تھا، اس کو یہ آج پکار رہی ہے۔ اس کے بعد مومنوں کا ذکر ہے،
وہ لوگ جو اپنی نماز پر دوام کرتے ہیں، رمضانی نمازی نہیں ہوتے، ہمیشہ مستقل نمازی ہوتے ہیں، وہ لوگ جو غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ جو قیامت کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وعدے کا خیال کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا خیال کرتے ہیں، اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ والی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے فرمایا یہی جنت میں پروٹوکول حاصل کر سکیں گے۔ سورہ نوح ہے، یہ بھی مکی ہے، اس میں نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے ان کو بہت تلقین کی اور ان کو دن رات سمجھایا، اور چھپ چھپ کر الگ الگ ایک کو 10 کو اجتماعی طور پہ سب کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ باز نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے دوچار کر دیا۔ تم دیکھتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں، اور بعض لوگ دیکھتے والی آیات سے نبی کا موجود ہونا نکال لیتے ہیں، تو یہاں کیا کرو گے؟ الم تری کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، یہ تو ہر مخاطب کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو باہر صورت اس میں ان کی نافرمانیاں، بغاوتیں، یا اللہ انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، یا اللہ ان کی مجھے امید تھی کہ اولاد مسلمان ہوگی، میرے ہاتھوں سے 9.5 صدیوں میں کئی اولادیں ان کی گزری، ان کی اولادیں بھی غلط ہی نکلتی ہیں، اس لیے لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان میں سے کوئی ایک کافر بھی نہ چھوڑ۔ تو پوری زمین پر سیلاب آیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ جن ہے، یہ بھی مکی ہے۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آتی ہے، جو آسمان پہ جا کر جن خبریں سنتے تھے، وہاں دیکھا اب تو ستارہ ٹوٹ کر لگتا ہے اور رجم کر دیا جاتا ہے اس جن کو، تو کہنے لگے کہ دنیا میں کچھ کام ہوا ہے، دنیا نارمل نہیں ہے، پتہ کرو کیا ہوا ہے۔ تو تلاش کرنے نکلے تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، تو انہوں نے ان کے پاس بیٹھ کر قرآن سنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ جن اور انسان اللہ پر جھوٹ نہیں باندھتے، اور ہمارے انسان جو ہیں وہ جنوں سے پناہ مانگتے تھے، یہ بھی شرک ہے۔ ہمارے بچپن میں ایسے تھا کہ جب جنگل میں جاتے تو کہتے اسے لا کے کہ جن تمہیں سلیمان علیہ السلام کی قسم ہمیں تکلیف نہ دینا، اس طرح ہمارے بچپن میں لوگ کہا کرتے تھے۔ تو یہ سب شرک کی قسمیں ہیں، سلیمان کی قسم نہیں، سلیمان کے رب کی قسم دینی چاہیے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ آسمان کو بڑا شدید پہرے کے ساتھ محفوظ کر دیا گیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہوا ہے۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے اور کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے۔ ہم میں کچھ لوگ مسلمان ہیں، کچھ ظالم ہیں، تو جو ظالم ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو نیک ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنتوں کا وارث بنائے گا۔ مساجد اللہ کے لیے ہیں، اس میں کسی کو اللہ کے سوا نہ پکارا جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، میں شرک نہیں کرتا، میں اپنی جان کے لیے نفع اور ہدایت کا کوئی ذمہ دار یا مالک نہیں ہوں، مجھے اللہ کے مقابلے میں کوئی بچا نہیں سکتا۔ جو اس کے بعد کچھ جہنمیوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آخری آیت میں اللہ آخر میں فرماتے ہیں عالم الغیب، اللہ غیب کو جانتا ہے اور اپنا غیب صرف جس رسول پر راضی ہو اس پر ظاہر کرتا ہے۔ تو کوئی شک نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، اور یہ ساری وحی کتاب و سنت ساری کی ساری غیب کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا اپنے نبی پر۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا علم برابر ہو گیا۔ اللہ کا علم اللہ کے لائق اور نبی کا علم نبی کے لائق، اس کے بڑے دلائل ہیں۔ تو بہر صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب ہے، مگر جو ان کے لائق ہے۔ اللہ کے پاس غیب ہے جس کا کوئی انتہا نہیں، جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور وہ غیب کی خبریں ہم نے قرآن و سنت میں پڑھی ہیں، ہمارے پاس بھی آ گیا جتنا ہمارے لائق تھا۔ اس کے بعد سورہ مزمل ہے، مزمل کا معنی کمبل اوڑھنے والے۔ یہ سورت بھی مکی ہے۔ اس میں شروع میں اللہ تبارک و تعالی تہجد پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، آدھی رات پڑھ لیا کرو، آدھی سے تھوڑا کم، آدھی سے تھوڑا زیادہ، سردیوں گرمیوں کے حساب سے۔ لوگوں کی باتوں پر صبر کیا کرو، میں خود ہی ان کو دیکھ لوں گا، میں ان کو تھوڑی مہلت دے رہا ہوں، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ اور آخر میں تھوڑا قیامت کے احوال، زمین کانپ اٹھے گی، یہ پہاڑ کانپ اٹھیں گے، یہ ریت بن جائیں گے۔ تو کبھی اللہ فرماتے پہاڑ ریت بن جائیں گے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ پہاڑ جو ہیں یہ دھنکی ہوئی اون بن جائیں گے، کل اہن المنفوش، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرے مرحلے میں وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، بادلوں کی طرح ہو جائیں گے، پکڑنے سے بھی ہاتھ میں نہیں آئیں گے، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، پہاڑ سراب بن جائیں گے، نظر بھی نہیں آئیں گے۔ یہ قیامت کی ہولناکیاں بیان ہوئی ہیں۔ فرعون کا تھوڑا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد اللہ نے پھر قیامت کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد میں کتنا قرآن پڑھنا چاہیے؟ کہا کہ آپ آدھی رات، آدھی سے کم، آدھی سے تھوڑا زیادہ، تیسرا حصہ، یہ 2/3 قیام کرتے ہیں
تو کچھ لوگ مسافر ہوتے ہیں، کچھ لوگ مزدور ہوتے ہیں، کوئی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہوتے ہیں، اس لیے کوئی طے شدہ نہیں ہے، جتنی آپ کی طاقت ہو اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی تراویح کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے، نہیں، تو آپ تراویح میں روزہ تو ہو جائے گا مگر آپ چھوٹی پڑھ لو، ہر صورت میں ہر رکعت میں قل ہو اللہ پڑھ لو، تو لیکن 11 رکعت کم از کم یا 9 رکعت پڑھو تاکہ آپ کو رات کے قیام کا اجر مل سکے۔ اس کے بعد سورہ مدثر ہے، اس کا معنی بھی چادر اوڑھنے والی ہے، یہ دوسری وحی ہے، پہلی تھی اقرا اور دوسری یہ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم نہیں دیا تھا تبلیغ کرنے کا، یہاں حکم دیا قوم اٹھو فانذر، لوگوں کو ڈراؤ، تو اس کے ساتھ ہی نبوت اور رسالت مکمل ہو جاتی ہے۔ اس وحی اور اقرا والی وحی کے بیچ میں 3 سال کا وقفہ ہے، اس میں کوئی وحی نہیں آئی ہے، اس کو فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں چھوڑو ان کو، جس کو میں نے پیدا کیا ہے، میں نے اس کو مال دیا ہے، بچے دیے ہیں اور اس کو بہت کچھ دیا ہے، اور مزید کی تمنا رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کا انکار کرتا ہے۔ ان ھذا الا سحر یؤثر، کہتا ہے یہ تو جادو ہے، نعوذ باللہ، میں اس کو آگ میں ڈالوں گا، تم کیا جانو آگ کیا ہے، کچھ نہیں چھوڑے گی، وہ چمڑی ادھیر دے گی، اس پر 19 فرشتے وہ مقرر ہیں جو کسی کو باہر نہیں نکلنے دیں گے، الیاذ باللہ۔ یہ بات سن کر ان کے لیے فتنہ بن گئی، کہنے لگے 19 کا کیا ہے، 19 کو تو ہم لوگ پکڑ ہی لیں گے، تو یہ نہیں جانتے کہ فرشتوں کی طاقت کتنی زیادہ ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جو اہل جنت ہوں گے، نیک لوگ، وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے تم آگ میں کیوں جل رہے ہو، تو کہیں گے ہمارا پہلا جرم لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا لم نکن نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، پچھلی آیت میں تھا مسکین کے کھانے کی تلقین نہیں کرتے تھے، یہاں یہ کہ کھانا نہیں کھلاتے، دونوں کام کرنے کے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم فضول کام بہت کرتے تھے، فضول باتیں، نیٹ براؤزنگ، خام خواہ کی بحث، یزید کا اور حضرت حسین کا معاملہ کیا ہے، سچا کون تھا، معاویہ اور علی کا معاملہ کیا ہے، سچا، یہ سب وہ کام ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے نہیں پوچھنا ہے، وہ ان چکروں میں پڑے رہتے تھے اور ہم قیامت کا انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا۔ ان کو کسی کی کوئی سفارش کام نہیں دے گی، الیاذ باللہ، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ جب ان کو دین کی دعوت کا کہا جاتا ہے تو یہ ایسے بھاگتے ہیں جیسے شیر کو دیکھ کر گدھے بھاگ جاتے ہیں، تو ان کا یہی علاج ہوگا۔ اس کے بعد سورہ قیامت ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ یہ کہتا ہے قیامت کب آئے گی، جب آنکھیں پتھرا گئیں اور جب چاند گرہن ہو گیا اور سورج چاند کو جمع کر دیا گیا، انسان کہے گا آپ بھاگ کر کہاں جائیں، کہیں کوئی جگہ نہیں ملے گی اس کو۔ اس کے بعد فرمایا اے نبی علیہ السلام، جب آپ پر وحی آتی ہے تو آپ تیز تیز نہ پڑھا کرو، پریشان نہ ہوا کرو، آپ سکون سے سنا کرو، میں آپ کے دل میں خود ہی ڈال دوں گا۔ آپ تیز تیز پڑھتے تھے کہیں مجھے بھول نہ جائے، تو اس کا اللہ نے بیان کیا ہے۔ کچھ چہرے قیامت والے دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، مومن اللہ کو دیکھ سکیں گے جنت میں بھی، قیامت والے دن بھی، ہمارا عقیدہ ہے۔ دوسرے چہرے وہ بری حالت ان کی ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکیں گے۔ پھر کچھ روح کے نکلنے کا وقت، اس کی حالات بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر آخر میں فرمایا کیا انسان کو ہم نے بیکار پیدا کیا، یہ پانی تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کو بوٹی بنایا، پھر ہم نے اس کو اس سے مرد اور عورت بنائے، تو وہ رب جو سارے مرحلوں سے گزار کر تجھے بنا سکتا ہے، بقادر علی ان یحیی الموتى، وہ دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ اس کے بعد سورہ دہر ہے۔ سورہ دہر میں پہلی آیت میں دہر کا لفظ، دہر کا معنی زمانہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام دہر ہے۔ شروع میں ایک آیت میں اللہ نے جہنم کا ذکر کیا ہے، ہم نے دونوں راستے واضح کر دیے، شکر کرو کفر کرو، کفر کرو گے گلے میں توق پاؤں میں زنجیر اور جہنم ہوگی، شکر کرو گے تو پھر نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، کافور ملا گلاس پلایا جائے گا۔ 5 نمبر سے لے کر 22 نمبر آیتوں تک اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا شمار کیا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی نظروں کو پوری کرتے ہیں، وہ جو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کوئی احسان نہیں کر رہے، وہ لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، ریشم دے گا، وہاں سورج نہیں ہوگا، وہاں گرم ہوا نہیں ہوگی، نہ ٹھنڈی ہوا ہوگی، اور بڑے بڑے لمبے سائے ہوں گے، اور چھوٹے چھوٹے بچے ان پر کپ لے کر اور پلیٹیں لے کر ان کی خدمت کر رہے ہوں گے۔ یہ ساری نعمتیں، اور یہ ادرک ملا پانی آپ کو پلایا جائے گا، یہ بھی جنت کی نعمت ہے۔ یہ 25 نمبر آیت تک 22 نمبر آیت تک اللہ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور آخر میں اللہ فرماتی ہے نصیحت ہے، جو چاہے اللہ تعالیٰ کے راستے کو اختیار کر لے اور جو چاہے انکار کر دے۔ اس کے بعد مرسلات صورت ہے اور یہ اس پارے کی آخری صورت ہے۔ والمرسلات عرفاً،
فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا. تو یہاں پہ فرشتوں کی قسم اللہ تعالیٰ اٹھا رہے ہیں، یا بعض کہتے ہیں ہواؤں کی قسم اٹھا رہے ہیں. تو اس کے بعد قیامت کے احوال ہیں، جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، جب آسمان پھٹ جائے گا اور پہاڑ تباہ ہو جائیں گے، اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس وقت جھٹلانے والوں کے لیے وہ دن بہت برا ہوگا. پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے. ہم نے تمہیں پانی سے پیدا کیا اور اس کو ایک مخصوص جگہ پر رکھا، اور پھر ہم نے مخصوص اندازے کے بعد تمہیں پیدا کیا، اور پھر زمین میں تم دوبارہ جاؤ گے اور دوبارہ وہاں سے اٹھائے جاؤ گے. ہم نے تمہارے لیے پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین میں تم رہ سکو. پھر کچھ جہنم کا تذکرہ کیا ہے علیہ باللہ، جہنم کے شعلوں کا تذکرہ کیا ہے علیہ باللہ اور ڈرایا ہے. پھر آخر میں متقین کا تذکرہ ہے. ان المتقین فی ظلال و عیون، 41 نمبر آیت میں پھل ہوں گے اور کہا جائے گا جو تم چاہتے ہو تمہیں ملے گا. تو اس کے بعد اگلا پارہ شروع ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ تذکرہ کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ پورے اس میں اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھنے پر زور دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکوں کے لیے جنت کی نعمتیں، برے لوگوں کے لیے جہنم اور قیامت کے احوال، تاکہ ہم ڈر جائیں اور ایمان رکھیں اور اس کے مطابق تیاری کریں. واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.